افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ النجم، آگے آیات 19 تا 30 کا مضمون۔ آگے مخالفین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم کو اس اہتمام کے ساتھ روز جزا و سزا سے جو ڈرایا جا رہا ہے تو آخر کس بلبوتے پر اس سے نہ چنت بیٹھے ہو؟ کیا اپنی مزعومہ دیویوں لات، عزا اور منات کی سفارش کے بھروسے پر؟ اگر اس وہم میں مبتلا ہو تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے رکھے ہوئے محض فرضی نام ہیں جن کا کوئی مسمى موجود نہیں ہے۔ جزا و سزا ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کا مقابلہ تم محض اٹکل پچھو مفروضات سے نہیں کر سکتے۔ تم نے جو جھوٹی آرزوئیں اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں یہ محض تمہاری خواہشیں ہیں، ضروری نہیں کہ یہ پوری بھی ہو جائیں۔ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کسی فرشتے کا بھی یہ درجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے اذن کے بدون زبان ہلا سکے۔ جن لوگوں نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں اور ان کی سفارش کے بل پر قرآن کے انذار سے بالکل بے پرواہ ہیں، انہوں نے آخرت کی مسئولیت سے فرار کے لیے ایک چور دروازہ نکالا ہے، لیکن یہ چیز ذرا بھی ان کو نفع پہنچانے والی نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نیک اور بد دونوں قسم کے لوگوں کو سب سے زیادہ خود جانتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ: بھلا کبھی غور کیا ہے لات اور عزا اور منات پر جو تیسری اور درجے کے اعتبار سے دوسری ہے؟ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ محض گمان اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان وہ سب کچھ پالے گا جو وہ تمنا رکھتا ہے؟ سو یاد رکھو کہ آخرت اور دنیا سب خدا ہی کے اختیار میں ہیں، اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام آنے والی نہیں،
مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں، حالانکہ اس باب میں ان کو کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان کسی درجے میں بھی حق کا بدل نہیں۔ تو تم ان لوگوں سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا اور جن کا مطلوب صرف دنیا کی زندگی ہے۔ ان کے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ یاب ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ سوال یہاں تعجب اور استخفاف و تحقیر کے لیے ہے۔ اوپر آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات ملاحظہ فرمائی کہ وہ شدید القویٰ اور ذو مرہ ہیں۔ دوسرے مقام میں ان کی تعریف مطاعن سورہ التکویر آیت 21 اور عند ذی العرش مکین التکویر 20 کے الفاظ میں بھی آئی ہے۔ ان صفات کے مضمرات کے بعض پہلوؤں کی طرف ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں۔ یہاں ان کا ایک اور خاص پہلو بھی قابل توجہ ہے جو اس آیت کے تحقیر آمیز اسلوب کلام سے سامنے آتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ صفات نہایت اعلیٰ مردانہ صفات ہیں۔ گویا قریش کو اس جلیل القدر فرشتہ کی ان صفات کا حوالہ دے کر ملامت کی گئی ہے کہ نادانو، کہاں یہ اعلیٰ مردانہ صفات کے ملائکہ اور کہاں تمہاری یہ دیویاں لات عزیٰ منات، جن کی نسبت تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور جن کے نام تم نے عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں۔ آگے کی آیات سے واضح ہو جائے گا کہ یہ تینوں فرشتوں کے بت تھے۔ فرشتوں کی نسبت جیسا کہ جگہ جگہ اس کتاب میں وضاحت ہو چکی ہے، مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات مانتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے پجاریوں کو اس دنیا میں بھی رزق و اولاد دلواتی ہیں، اور اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی یہ ان کو بخشوا لیں گی۔ خاص طور پر ان تینوں دیویوں کا ان کے ہاں بڑا مرتبہ تھا۔ ان کی سفارش بے خطا سمجھی جاتی تھی۔ ان کی نسبت ان کا عقیدہ تھا کہ تلک الغرانی قلعلا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى، یہ بڑے مرتبے کی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی قبولیت کی پوری امید ہے۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ قبائل عرب سے کون ان میں سے کس کو پوجتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص قبیلہ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ زیادہ خصوصیت رہی ہو، لیکن ان کی عظمت تمام مشرکین کے نزدیک یکساں مسلم تھی۔ قریش نے سارے عرب پر اپنی سیاسی و مذہبی پیشوائی کی دھاک جمائے رکھنے کے لیے تمام دیویوں دیوتاؤں کی مورتیاں خانہ کعبہ میں بھی جمع کر چھوڑی تھیں۔ ان تینوں دیویوں کے پجاریوں کی تعداد چونکہ سارے عرب میں سب سے زیادہ تھی، اس وجہ سے قریش بھی ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ قرآن کے بیان سے یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ تینوں دیویاں اس اعتبار سے اگرچہ ایک ہی زمرہ سے تعلق رکھنے والی تھیں کہ یہ سب عالی مرتبہ خیال کی جاتی تھیں، تاہم ان میں باہم فرق مراتب بھی تھا۔ لات اور عزیٰ کا مرتبہ سب سے اونچا تھا۔ منات اگرچہ زمرہ میں انہی کے اندر شمار ہوتی تھی، لیکن مرتبے کے لحاظ سے ان سے فروتر تھی۔ چنانچہ قرآن نے اس کا ذکر دو صفتوں کے ساتھ کیا ہے، ایک ثالثہ اور دوسری اخری۔ پہلی صفت اس کے زمرے کا پتہ دیتی ہے کہ یہ انہی تین کی تیسری ہے۔ دوسری صفت اخری اس کے درجے کا پتہ دیتی ہے کہ ہر چند یہ شامل تو انہی میں تھی، لیکن یہ دوسرے نمبر پر تھی۔ اولیٰ اور اخری کے الفاظ درجے کو واضح کرنے کے لیے عربی زبان میں بھی معروف ہیں اور اس مفہوم کے لیے بھی قرآن میں یہ آئے ہیں۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اعراف 39 والی آیت میں اس کی نظیر موجود ہے۔ ان ناموں کے
اشتقاق اور ان کے معنی سے متعلق جو بحثیں تفسیر کی کتابوں میں آئی ہیں ان کا بیشتر حصہ بے بنیاد ہے۔ ہمارے نزدیک اللات تو الہہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جس طرح معبود اعظم کے لیے اللہ تھا، اسی طرح بڑی دیوی کے لیے انہوں نے الہا کا نام اختیار کیا، جس کو عوام نے اپنے کثرت استعمال سے اللات بنا دیا۔ بعض لوگوں نے اس کو لتن کے مادہ سے لیا ہے، جس کے معنی گوندنے اور لت کرنے کے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو زمانہ حج میں حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر کی پوجا شروع کر دی اور اس نام سے وہ ایک معبود بن گیا۔ یہ رائے اشتقاق کے قاعدے کی روح سے بھی غلط ہے اور قرآن کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کے بیان سے یہ بات واضح ہے کہ یہ دیویوں کے بت تھے اور یہ دیویاں فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ کر بنائی گئی تھیں۔ عزا ظاہر ہے کہ عزیز اور اعزہ کی مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں عزیز ایک نمایاں صفت ہے جو اس کی عزت و عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی پہلو سے اس دیوی کے لیے عزا کا نام اختیار کیا گیا۔ منات میرے نزدیک منیہ کے مادے سے بنایا ہوا نام ہے، جس کے معنی ہوں گے وہ دیوی جس کے قرب کی آرزو کی جائے یا جو آرزوؤں کے بر آنے کا ذریعہ ہو۔ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ ان فکروں کا اسلوب تنزیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو اور لڑکیوں سے اس درجہ نفرت کرتے ہو کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے وہ شرم سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ تو جب لڑکیوں سے متعلق تمہارے احساسات یہ ہیں تو کم از کم اپنے رب پر اتنا کرم تو کیا ہوتا کہ جس چیز کو اپنے لیے اس درجہ ناپسند کرتے ہو وہ اس کی گود میں نہ ڈالتے۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پیدا تو ہر چیز اللہ نے کی، لیکن بیٹیاں تم اس کے حصے میں ڈالو اور بیٹے اپنے حصے میں۔ یہ تقسیم تو نہایت غیر منصفانہ اور بھونڈی تقسیم ہوئی۔ عدل و انصاف کا بدیہی تقاضا تو یہ تھا کہ جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے اس کو اپنے رب سے منسوب نہ کرتے۔ دیزا کے معنی عدل و انصاف سے ہٹا ہوا معاملہ ہے۔ دازہ کے معنی ہوں گے ظلمہ، اس نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو خدا سے بیٹے بیٹیاں منسوب کرنا ہی اس کی شان الوہیت کے بالکل منافی اور عقل و فطرت کے بالکل خلاف ہے، لیکن تم نے ستم پہ ستم یہ کیا ہے کہ اس سے منسوب وہ چیز کی ہے جس کو خود اپنے لیے شرم کی چیز خیال کرتے ہو، گویا اللہ کا مرتبہ تمہارے نزدیک تم سے بھی فروتر ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ ان دیویوں کی حقیقت واضح فرمائی کہ یہ محض تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے رکھے ہوئے نام ہیں جن کا کوئی مسمى موجود نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری جو تم اپنی تائید میں پیش کر سکو۔ اگر تم نے اپنے باپ دادا کو ان کو پوچھتے پایا تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ انہوں نے بھی اسی طرح اپنے عقلوں کی اندھی تقلید کی جس طرح تم کر رہے ہو۔ خدا کی اتاری ہوئی دلیل ہو سکتی تھی تو یہ کہ تمہاری عقل میں ان کے لیے کوئی گواہی موجود ہوتی، یا آفاق و انفس کے دلائل سے ان کی تائید ہوتی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے یہ خبر دی ہوتی کہ فلاں اور فلاں میری چہیتی بیٹیاں ہیں، میں ان کی سفارش لازماً قبول کروں گا اور ان کی پرستش کرنے والوں کو ضرور بخش دوں گا۔ جب اس طرح کی کوئی چیز بھی ان کے حق میں موجود نہیں ہے تو یہ محض تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی اپنی گھڑی ہوئی دیویاں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔
اوپر کے ٹکڑے میں اسلوب کلام خطاب کا تھا، اس میں اسلوب غائب کا ہو گیا ہے۔ یہ ان کی محرومی اور بدبختی پر، ان کو ملامت اور ان کی ذہنی پستی پر اظہار افسوس ہے کہ اللہ نے تو ان کی رہنمائی کے لیے خاص اپنے پاس سے ہدایت اتاری، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی جگہ اپنے گمان اور اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ لفظ الہدا یہاں اس ہدایت کے لیے استعمال ہوا ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور جس کی عظمت و طہارت کا ذکر تمہید کی آیتوں میں ہوا۔ ظن اور خواہش نفس کی پیروی یوں تو کسی حال میں بھی خطرے سے خالی نہیں، لیکن خدا کی ہدایت کے موجود ہوتے ان کی پیروی کرنا اپنے آپ کو پورے دن کی روشنی میں ہلاکت کے کھڈ میں گرانا ہے۔ ما تحوی الانفس سے یہاں اشارہ خاص طور پر ان کی اس بدعت شرک کی طرف ہے جو زیر بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بدعت کی بنیاد انسان کے نفس کی کسی نہ کسی خواہش پر ہوتی ہے۔ جب انسان کا نفس کسی حقیقت کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا اور اس کا انکار بھی اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو وہ کوئی ایسی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بظاہر اس کا انکار بھی نہ ہو اور اس کے اقرار سے جو بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سے فرار کی کوئی آسان راہ بھی نکل آئے۔ آپ جس بدعت پر بھی غور کیجئے اس کی تہ میں خواہش نفس کا یہ خناس آپ کو چھپا ہوا ملے گا۔ ان دیویوں کے حق میں ظاہر ہے کہ کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں، لیکن جزا اور سزا کی ہر خلش سے مامون کر دینے کے لیے شیطان نے ان مشرکین کو یہ فریب دیا کہ فرشتے خدا کی چہیتی بیٹیاں ہیں، خاص طور پر اس کی فلاں اور فلاں بیٹیاں اس کو بہت محبوب ہیں، وہ ان کی ہر بات سنتا اور مانتا ہے، اس کے حضور میں ان کی ہر سفارش تیر بہدف ہے۔ اس وجہ سے جو ان کی جے پکاریں گے اور ان کے تھانوں پر قربانیاں پیش کریں گے، ان کو وہ خدا سے سفارش کر کے اس دنیا میں بھی رزق و اولاد سے بہرہ مند کرائیں گی، اور اگر آخرت کا کوئی مرحلہ پیش آیا تو وہاں بھی ان کو بڑے درجے دلوائیں گی۔ دیکھیے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی کیسی آسان راہ نکل آئی، اور آخرت کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا ہر خطرہ کیسی آسانی سے دور ہو گیا۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ لیکن غور کیجئے کہ خواہش نفس کے سوا اور کیا چیز ہے جس پر اس ساری میتھولوجی کی بنیاد ہو؟ نفس نے چاہا کہ خدا کے تقرب اور اس کی جنت کے حصول کی کوئی ایسی راہ نکل آئے جس میں اپنی کسی خواہش کی قربانی نہ دینی پڑے۔ شیطان نے یہ راہ نکال دی۔